السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ یو آر آل ویل. دعا کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. خدا کا شکر ہے جس نے ہم کو یہاں کا راستہ دکھایا، اور اگر خدا ہم کو راستہ نہ دکھاتا تو ہم راستہ نہ پا سکتے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. اے اللہ، ہمیں فائدہ پہنچائیں اس علم سے جو ہم حاصل کریں، اور ہمیں وہ علم سکھائیں جس سے ہمیں فائدہ ہو، اور ہمیں علم میں بڑھائیں. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا تخشع ومن نفس لا تشبع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها. اے اللہ، بے شک میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں اس علم سے جو فائدہ نہ دے، اور اس دل سے جو نہ ڈرے، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دیجیے، اور ہمیں اپنے ہاں سے نعمت عطا فرمائیے. آپ بہت بڑے عطا فرمانے والے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی نعمت بخشیے گا، اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیے گا. آمین یا رب العالمین. آج انشاءاللہ ہم سورہ الاعلیٰ پڑھیں گے which is the 87th سورہ of the Holy Quran. پچھلی سورت کے آخر میں یہ کہا گیا تھا، سورہ الطارق جو ہم نے پڑھی تھی اس کے آخر میں کیا کہا گیا تھا کہ ان کافرین کو، ان انکار کرنے والوں کو ڈھیل دے دو، ان کو مہلت دے دو. یعنی وہ جو پلاٹنگ اینڈ پلاننگ کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا، تسلی دی کہ آپ ڈونٹ بادر ود دیم، ان کو ڈھیل دے دیں، ان کو مہلت دیں، and اللہ تعالیٰ will deal with them himself. یہ خود ہی اپنے اس انجام کو پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے برے انجام تک پہنچا دیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو دو قسم کے عذاب سے ڈراتے تھے. ایک تو وہ عذاب ہے جو کہ آخرت کا عذاب ہے، یعنی ایک نبی کو ڈینائی کرنا، اللہ کے میسج کو ڈینائی کر دینا، یعنی سمجھنے کے بعد، ریالٹی حقیقت کو سمجھنے کے بعد اس کو جھٹلا دینے کا جو انجام ہے وہ کیا ہے کہ آخرت میں پنشمنٹ اور عذاب. اور ایک جو سزا تھی وہ یہ تھی جو فیس کر سکتے تھے وہ، یا جو فیس کریں گے وہ ایونچولی، وہ کیا ہے کہ نبی کو اپوز کرنا، اس کو ڈینائی کرنے کے نتیجے میں دنیا میں عذاب ملے گا. ٹھیک ہے، یہ یعنی ایک نبی جب اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں اور وہ اپنا میسج کنوے کر دیتا ہے اپنے لوگوں تک، اور بات ان کو سمجھ بھی آ جاتی ہے، پھر وہ جانتے بوجھتے جب اس کو ڈینائی کرتے ہیں تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اس دنیا میں بھی وہ لوگ ایک پنشمنٹ کو فیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے ہم کچھ اور آیات دیکھ لیتے ہیں قرآن پاک کی. سورہ انعام کی، یعنی مخالفین جو تھے، جو اپوز کرتے تھے، وہ پھر کیا کرتے تھے، جب وہ ڈینائی کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ بار بار ڈیمانڈ کرتے تھے، مطالبہ کرتے تھے کہ وہ عذاب لے آؤ نا. ٹھیک ہے، تم ہمیں تھریٹن کر رہے ہو، ڈرا رہے ہو، تو لے آؤ پھر وہ عذاب جس کی تم اتنی دھمکیاں دے رہے ہو ہمیں. سورہ انعام کی آیت 57 اور 58 دیکھ لیتے ہیں، جو سورہ نمبر 6. کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے پروردگار کی دلیل روشن پر ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ دیجئے ان کو کہ میں اپنے رب کی دلیل روشن پر ہوں، اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو، تم اس کو ڈینائی کر رہے ہو، اس دلیل کو. جس چیز یعنی عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، ایسا حکم اللہ ہی کے اختیار میں ہے. یعنی آئی ڈونٹ ہیو دا پاور ٹو برنگ آن دیٹ عذاب. ٹھیک ہے، وہ اللہ ہی لائیں گے جب لائیں گے. وہ سچی بات بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اسی طرح اس کی جو نیکسٹ آیت ہے، کہہ دیجئے کہ جس چیز کے لیے تم جلدی کر رہے ہو اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو مجھ میں اور تم میں فیصلہ ہو چکا ہوتا. یعنی اگر ایک ہیومن لیول پہ یہ بات ہوتی اور جس طریقے سے تم مجھے نقصان پہنچا رہے ہو، تکلیفیں دے رہے ہو، ٹارچر کر رہے ہو، تو میں تو فیصلہ کر چکا ہوتا. اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے.
ٹھیک ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یعنی بسا اوقات یہ خیال آتا تھا کہ میرے اور ان کے درمیان اب فیصلہ ہو جانا چاہیے. یعنی انسان تنگ آ جاتا ہے تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، اور جس طریقے سے وہ ڈینائی کر رہے تھے میسج کو. تو جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں سورہ رات کی آیت 13 سورہ نمبر 13 اس کی آیت نمبر 40. اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہیں دکھائیں یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں تو تمہارا کام پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ کا کام کیا ہے، صرف میسج کنوے کر دینا. ٹھیک ہے، عذاب یعنی ان پہ کس وقت لانا ہے یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے. اور اسی طرح سورہ حج کی آیت 47 دیکھ لیتے ہیں. اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں اور خدا اپنے وعدے کے ہرگز خلاف نہیں کرے گا، اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک روز تمہارے حساب کے مطابق 1000 برس کے برابر ہے. یعنی ہم تو ہیومن یعنی جو اس دنیا کا جو ٹائم ہے اور جو اسپیس ہے ہم تو اس کے کانٹیکسٹ میں سوچتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ٹائم ہے یا جو چیزوں کے ہونے کا وقت ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو ہمارے حساب کے مطابق شاید 1000 سال ہوں گے، وہ اللہ کے لیے شاید ایک دن کے برابر ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سورہ مریم کی آیت 84 بھی دیکھ لیں، تو تم ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کرو اور ہم تو ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا ہر کام ایک وقت معین پہ ہوتا ہے، اور ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک قانون میں ایک تدریج ہے، یعنی ایک گریجولی چیزیں ہوتی ہیں. جب مخالفین اس طرح سے عذاب کا مطالبہ کرتے تھے تو ان کو یہ جواب دیا جاتا تھا کہ خدا کے ہر کام کے لیے وقت مقرر ہے. ٹھیک ہے، ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے اور ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. خدا اس وقت سے پہلے اس کام کو نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم دیکھتے ہیں ہر معاملے میں تدریج اور ارتقاء ہے. ٹھیک ہے، ایولیوشن ہے اور گریجولی چیزیں ہوتی ہیں، اسٹیج بائی اسٹیج. سورہ اعلیٰ میں ہم یہ دیکھیں گے، آج جو سورہ ہم پڑھیں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کریشن، اپنی تخلیق کے کچھ ایسپیکٹس کی طرف اشارہ کیا جن میں انسان جو ہے بہت کلیئرلی اس تدریج، اس گریڈیشن کا مشاہدہ کر سکتا ہے، اس کو آبزرو کر سکتا ہے کہ ہاؤ تھنگز ہیپن ان اسٹیجز اینڈ اکارڈنگ ٹو سرٹن لاز. ٹھیک ہے. اس سورہ مبارکہ میں ہم یہ بھی دیکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسبیح کا حکم دیا ہے، اور ہم تسبیح کے معنی بھی سمجھیں گے کہ تسبیح کا مطلب کیا ہے، اور خدا کا پیغام پہنچانے کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے اپنی کچھ صفات، اپنے کچھ ایٹریبیوٹس کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کامیاب اور جو ناکام لوگ ہیں، جو سکسیسفل اور جو انسکسیسفل لوگ ہیں، ان کا بھی ذکر کر دیا کہ ان کے کیسے ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں، اور کامیابی اور ناکامی یعنی سکسیس اینڈ فیلئر کا معیار بھی بتا دیا، اس کا اسٹینڈرڈ بتا دیا کہ سکسیس اگر حاصل کرنا ہے تو اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہے. اور پھر آخر میں اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ قرآن کی جو تعلیمات ہیں، جو ٹیچنگز ہیں، وہ وہی ہیں جو صحف ابراہیم کی ہیں اور جو صحف موسیٰ کی تھیں. ٹھیک ہے، یعنی جو ٹیچنگز اللہ تعالیٰ نے پہلے بھیجی تھیں، جو بیسک یعنی مورالٹی ہے یا جو بیسک دین ہے وہ سیم ہے. یہ وہی دین ہے جو حضرت ابراہیم کو دیا گیا تھا اور حضرت موسیٰ کو دیا گیا تھا. سورہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کیجیے. سبح، یہ سبح کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ سین با ہا ہے. اس کے جو لغوی معنی ہیں، لٹرل میننگز ہیں تیرنا یعنی سویم کرنا، اور گھوڑا جب بہت تیز بھاگتا ہے تو اپنے اگلے جو دونوں پاؤں ہیں وہ اٹھاتا ہے جب وہ بہت زیادہ اسپیڈلی جب وہ بھاگتا ہے، تو اس کو بھی سباہا کہا جاتا ہے. اور ایسے گھوڑوں کو سوابح کہتے ہیں. اور اللہ کی تسبیح کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان تمام صفات، ان تمام ایٹریبیوٹ سے پاک قرار دینا، منزہ قرار دینا جو اس کے شایان شان نہیں ہیں. یعنی وہ ایٹریبیوٹس جو اللہ تعالیٰ کی میجسٹی اور آنر کے مطابق نہیں ہیں، یعنی جو اللہ کی ذات کے یعنی مطابق نہیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ سے یعنی نگیٹ کرنا ان کو کہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اس کو تنزیہ کہتے ہیں. اور تسبیح کیا ہے؟ تسبیح زبان، دل
اور جوارے یعنی جو آپ کے لمز ہیں ان سے کیا جانے والا کام ہے. دل کی تسبیح کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ان تمام عیوب، ان تمام یعنی کمی، کوتاہی یا نقص یا نقائص سے پاکیزہ سمجھیں جو اس کے لائق نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ چیزیں نگیٹ کرنا کہ یہ چیزیں اللہ میں نہیں ہیں، یہ عیب. اور پھر زبان سے اس کا ذکر کرنا اور اس کا چرچا کرنا. ٹھیک ہے، اینڈ اس کے بعد جو ہے اپنے عمل سے پھر اللہ تعالیٰ کی پاکی کو ثابت کرنا. عمل سے کیسے ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری کریں اور اللہ کی رضا کے لیے جو آپ اپنی توانائیاں، اپنی انرجیز آپ جب اسپینڈ کریں گے تو یہ عملی تسبیح ہوگی آپ کی. ٹھیک ہے، یعنی آپ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے جو بھی آپ ایفرٹ کریں گے پھر دیٹ ول بی تسبیح بائی یور لمز، بائی یور جوارح، آپ کے ایکشن کی تسبیح ہوگی وہ. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے رب کی تسبیح کریں جو کہ بہت بلند اور اعلیٰ ہے. ان تمام نیگیٹو ٹریٹ سے، ان تمام منفی صفات سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں جن کو مشرک قومیں، جو آئیڈل ورشپرز تھے، جو یعنی جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، وہ اللہ کی طرف جو منسوب کرتے تھے. تو آپ ڈکلیئر کریں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام عیوب سے، ان نیگیٹو ٹریٹ سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں، اور اللہ کی معرفت میں یعنی اللہ کو سمجھنے میں، جاننے میں یہ جو ایکشن ہے تنزیح کا، یعنی ٹو ڈکلیئر ہم فری آف آل دیز نیگیٹو ٹریٹس، اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے. ٹھیک ہے، الذی خلق فسوی، جس نے انسان کو بنایا پھر اس کے اعضاء یعنی اس کے لمز کو درست کیا. خلق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ موجود مسالے سے کسی نئی چیز کو وجود میں لانا، یعنی کوئی چیز، کوئی مٹیریل پہلے سے موجود تھا اور اس سے پھر کوئی نئی چیز کریٹ کرنا. ٹھیک ہے، اور سوا کا مطلب ہے برابر کرنا، برابر ہونا. نظم از یعنی آرگنائزیشن، تناسب، ترتیب. ٹھیک ہے، یہ ان سب چیزوں کی طرف اشارہ ہے کہ ہر چیز ایک پراپر پروسیجر، ایک یعنی ایک آرگنائز طریقے سے تخلیق کی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر نئی چیز کو تخلیق کیا ہے اور پھر اسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مکمل توازن اور تناسب میں پیدا کیا ہے، ایک بیلنس رکھا ہے اس کے اندر، اس کریشن میں. والذی قدر فہدی، اور جس نے یعنی تخلیق کے بعد کیا کیا، اس کا اندازہ ٹھہرایا، اس کا سارا اس کے اندر ایک بیلنس جو ہے کریٹ کیا، ایک پروپورشن سے اس کو بنایا، اور پھر اس نے جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو راستہ بھی دکھا دیا. ٹھیک ہے، قدرہ کا جو ورڈ ہے یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اس کا روٹ ورڈ ہے قاف دال را، اور اس کا لفظی مطلب ہے اندازہ مقرر کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام کریشن کو، ساری مخلوقات کو تخلیق کر کے اس کی تقدیر بھی بنا دی ہے. ٹھیک ہے، اور ہر مخلوق کی تقدیر کیا ہے، اس کے لیے اللہ نے جو قوانین، جو لاز بنائے ہیں وہ اس کی تقدیر ہیں. ٹھیک ہے نا. اور سورہ آل عمران میں ارشاد کیا اللہ تعالیٰ نے کہ کائنات کی، اس یونیورس کی ہر چیز نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکایا ہوا ہے. یعنی ہر چیز کیا ہے، ان قوانین، ان لاز کے مطابق سرگرم عمل ہے. وہ ان لاز کے مطابق ہی فنکشن کرتی ہیں وہ ساری کریشن. ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو لاز ڈیزائن کر دیے ہیں. یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری کائنات، دا انٹائر یونیورس از باؤنڈ بائی سرٹن لاز. ان قوانین پر چلنے کے لیے مجبور ہے وہ کریشن. انسان بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے جو ہمارا فزیکل ایسپیکٹ ہے، جو ہماری فزیکل باڈی ہے، مادی وجود جو ہے، اس کے اعتبار سے ہم بھی اسی طرح مجبور ہیں جس طرح باقی مخلوقات مجبور ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ وہ دیر سرٹن لاز ان پلیس، اور ہمیں اسی طرح سے اپنی باڈی کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اگر ہم نہیں کریں گے وہ کام تو کیا ہوگا، پھر ہمیں نقصان ہوگا یا ڈیتھ ہو سکتی ہے انسان کی. ٹھیک ہے نا، تو اس مادی اعتبار سے انسان مجبور ہے. یعنی پانی پینا مجبوری ہے زندہ رہنے کے لیے، اور کھانا کھانا، ایک سرٹن اماؤنٹ آف نیوٹریشن لینا وغیرہ وغیرہ. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے فیتھ کے حوالے سے، اپنے ایمانی ایسپیکٹ میں، اپنے کانڈکٹ کے حوالے سے، اپنے اخلاقی ایسپیکٹ میں، اپنے انٹلیکٹ کے حوالے سے، اپنے عقلی ایسپیکٹ میں، اپنے ایموشنز کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اپنے جذباتی ایسپیکٹ میں ہم آزاد ہیں. وی کین چوز. اور اپنے اختیار سے، اپنی آزادی سے ہم اللہ کے بتائے ہوئے
اخلاقی قوانین کے آگے یا تو ہم سر جھکا دیں یا ہم نہ جھکائیں. یعنی اس معاملے میں ہم آزاد ہیں کہ ہم جو اپنے لیے یعنی رویہ یا جو اپنے لیے ایکشن ہم پسند کریں, ٹھیک ہے, وہ ہم کر سکتے ہیں, اس معاملے میں ہم آزاد ہیں. اور انہی ایسپیکٹ سے, انہی پہلوؤں سے پھر انسان جواب دہ ہے اللہ کے آگے, ٹھیک ہے نا. یعنی اس معاملے میں وہ آنسریبل نہیں ہوگا کہ یعنی اس کو کیا کہتے ہیں, ایک یعنی وہ اس کا قد لمبا کیوں نہیں تھا, یا اس کا یعنی ایک سرٹن قسم کی اس کی اسکن کلرنگ نہیں تھی, یا وغیرہ وغیرہ. یعنی اپنے فزیکل ایسپیکٹ سے وہ آنسریبل نہیں ہوگا, وہ ان سارے ایسپیکٹ جو میں نے بات کی, اپنے ایمانی ایسپیکٹ سے, ٹھیک ہے, اپنے اخلاقی رویے سے, اپنے عقلی ایسپیکٹ سے کہ آپ کا جو آپ کی سوچیں, آپ کا انٹلیکٹ ہے, اور آپ کے ایموشنز کے حوالے سے انسان آنسریبل ہے. اور فہدا کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے اس مخلوق کو راستہ بھی دکھا دیا, یعنی ساری کریشن کے لیے لاز بنائے جو اس کی تقدیر ہے, اور وہ ان لاز کے مطابق باؤنڈ ہے وہ ساری کریشن. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت بھی دے دی, اس کو ایک گائیڈنس پرووائڈ کر دی کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے. جیسے ہم نے آپ سب نے پڑھا ہوگا یا فیملیئر ہوں گے, جو شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی کہ وہ کیا کرنا ہے, اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے, وہ شہد بنانا. تو یعنی اس نے اور ہر شہد کی مکھی یہ کام کرتی ہے, تو اس کے انسٹنکٹ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کا جو پرپس ہے وہ ودیت کر دیا, اور وہ اس سے ادھر ادھر نہیں ہوگی. ایسے نہیں ہوگا کہ ایک دن وہ شہد کی مکھی جو ہے نا وہ دودھ پروڈیوس کرنا شروع کر دے, یا وہ نہ کرے شہد پروڈیوس. تو اس میں جو ودیت کر دیا اس میں ڈال دیا. اور ہر مخلوق کو ہم دیکھتے ہیں, ہر کریشن کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اسپیسیفک ایک جو زندگی کی ڈائریکشن ہے, یا جو کام جو اس نے کرنا ہے اس کریشن نے, اس مخصوص راستے پہ اللہ نے اس کو چلا بھی دیا. لیکن انسان کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار اور آزادی دی ہے, اور پھر ایک زندگی کا جو ایک الٹیمیٹ اس کا پرپس ہے, یعنی اس کو جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے, اس مقصد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے نبی جو ہے نا اپوائنٹ کیے, اور ان کے تھرو اللہ تعالیٰ نے میسج بھیجا کہ تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے, ٹھیک ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس کو چوز کرنے یا نہ کرنے کی اس کی آزادی بھی ہمیں دے دی. یعنی ہم چاہیں تو ہم اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں کہ نہیں, میں نہیں مانتی کہ یہ مقصد ہے میری زندگی کا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کریشن کے 4 سٹیجز بتائے ہیں, 4 مراحل بیان کیے. خلقہ یعنی ایک اس کا ایک رف سکیچ بنانا, ٹھیک ہے, ایک پلان اس کا بنانا, خاکہ بنانا. فسوا اس کی جو ہے نوک پلک سنوارنا, یعنی اس کی ڈیٹیلنگ, ٹھیک ہے, اور پھر اس میں ساری اس کی جو ہے پروپورشن باڈی کی, اور یعنی اس کے جتنے بھی اجزاء ہیں اس کے, ان سب چیزوں کو پروپورشن میں لانا. پھر قدرہ اس کی جو انیٹ ابیلٹیز ہیں, اس کی جو صلاحیتیں ہیں, اس کے اندر ودیت کر دینا, اس کو یعنی انسٹنکٹیولی اس کے اندر وہ ڈال دینا, وہ صلاحیتیں, وہ ابیلٹیز. اور پھر ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیے. اور فہدا کیا ہے, ہر مخلوق کو جن قوانین کا پابند بنایا ان کی طرف پھر اللہ نے ان کو گائیڈ بھی کر دیا, ٹھیک ہے, اور اسی طرح کا ہیبیٹیٹ بھی دیا, اسی طرح کا ماحول بھی دیا جہاں وہ اپنا کام کر سکتا ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 میں بھی اللہ نے یہی بات فرمائی ہے. میں اس کا ترجمہ پڑھ لیتی ہوں. کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی اور پھر اس کی راہ بھی دکھا دی, ٹھیک ہے. تو اب ہم آتے ہیں سورہ اعلیٰ نمبر 4 آیت نمبر 4. والذی اخرج المرعی, اور جس نے چارہ اگایا, یعنی پلانٹس, ویجیٹیشن پیدا کی. فجعلہ غثاء احوا, پھر اس کو یعنی اس ویجیٹیشن کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا, ٹھیک ہے, یعنی وہ جو جب وہ ختم ہو جاتی ہے, جب وہ ڈس انٹیگریٹ ہو جاتی ہے. تو اس کا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں جو غثاء احوا ہے نا, سیاہ رنگ کا کوڑا, اس کا پہلا مطلب کیا ہے کہ یعنی وہ جو ویجیٹیشن تھی, جو سبزہ تھا, اس کی پیدائش جب ہوئی, وہاں سے لے کر جب وہ چھوٹی چھوٹی یعنی کونپلیں تھیں, وہاں سے لے کر اس کے اینڈ تک, اس کے اختتام تک, جب وہ ویجیٹیشن سوکھ کر ختم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ جو بالکل ایک ڈارک ہو کے اس کا کلر جو چینج ہو جاتا ہے, اور مطلب وہ ختم ہو جاتی ہے ویجیٹیشن. ایک تو یہ مطلب ہو سکتا ہے, اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرام دا بگننگ, یعنی جب سے اس کی پیدائش ہوتی ہے اس ویجیٹیشن کی, وہاں سے لے کر جب وہ فل بلوم میں آتی ہے, پھلنے پھولنے تک, ایک وہ ڈارک گرین کلر جو ایکوائر کر لیتی ہے وہ, ٹھیک ہے, یعنی ایک آلموسٹ بلیکش گرین. امام رازی لکھتے ہیں کہ ہوا جو ہے سیاہی کو کہتے ہیں, یعنی ڈارکنیس, بلیکنیس کو. اس سے مراد اس پودے کے زوال پر جو اس کا رنگ ہو جاتا ہے,
یعنی جس جب وہ مر جاتا ہے. اور دوسری رائے یہ ہے جو کہ فرا اور ابو عبیدہ کی رائے ہے کہ اس سے وہ سیاہی مراد ہے, وہ بلیکنس مراد ہے جو ہریالی میں شدت کی وجہ سے آتی ہے, یعنی ویری ڈارک گرین, بلیکش گرین. جیسے سورہ رحمان کی آیت نمبر 63 میں آتا ہے مدھام متان, یعنی وہ جنت ایسی ہوگی کہ بہت زیادہ ڈارک گرین, لش گرین, ٹھیک ہے نا. سم ٹائمز دا گرینری از سو ڈارک دیٹ اٹ لکس آلموسٹ بلیک, ٹھیک ہے. تو اللہ کے نظام میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر کام اس کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق تدریجن ہوتا ہے, اسٹیج وائز ہوتا ہے. اور اس نے اپنا آخری کلام بھی ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن پاک بھی اسی تدریج کے ساتھ اتارا ہے, ٹھیک ہے, گریجولی اوور اے پیریڈ آف 23 ایئرز, ایک دن میں نہیں اتار دیا. اور پچھلی آیتوں میں جو بات ہوئی ہے تخلیق کی, پھر تسویہ, ٹھیک ہے, پروپورشن کرنا, پھر تقدیر, اس کے لاز اس میں ڈال دینا, اور پھر ہدایت کی جو بات کی گئی تھی. تو ادھر ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ اللہ نے ہر مخلوق کی ہدایت یعنی اس کے اندر رکھ دی ہے, لیکن انسان کے معاملے میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس نے الگ قانون بنایا ہے. اور انسان کی ہدایت کے لیے پھر اللہ نے نبوت کا سلسلہ شروع کیا, نبی بھیجے, اور پھر اس سلسلے کی آخری کڑی, ان میسیجز کی آخری کڑی قرآن مجید ہے. قرآن مجید کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بےتاب ہوتے تھے, بہت ہی یوز ٹو لک فارورڈ ٹو اٹ, یعنی ان کے لیے ان کی زندگی کا مقصد تھا کہ وہ اس کو جلدی جلدی حاصل کریں, اس کو یاد کریں, اس کو محفوظ کریں اور پھر لوگوں تک پہنچائیں. تو ان کی جو یہ بےتابی تھی اور ان کی جو ایک ڈیسپریشن تھی اور ان کی ایک فکر بھی تھی کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں, تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی کہ قرآن کو آپ کو یاد کرانا اور اس کو محفوظ کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے, آپ اس معاملے میں نہ گھبرائیں. تو آپ کو ہم پڑھا بھی دیں گے اور آپ اس میں سے کچھ بھی نہیں بھولیں گے. اور اس سے ملتی جلتی یعنی یہ جو آیت ابھی ہم پڑھیں گے سنقرئک فلا تنسا, ٹھیک ہے, آیت نمبر 6, ہم تمہیں پڑھا بھی دیں گے کہ تم بھولو گے نہیں. الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی, مگر جو خدا چاہے وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی, ٹھیک ہے. تو اسی سے ملتی جلتی ہم دیکھتے ہیں کہ دو آیات اور ہیں. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو خدا جو سچا بادشاہ ہے, عالی قدر ہے, اور قرآن کی وحی جو تمہاری طرف بھیجی جاتی ہے اس کے پورا ہونے سے پہلے قرآن کے پڑھنے کے لیے جلدی نہ کیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلدی جلدی ریپیٹ کرنا شروع کر دیتے تھے, اور دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے اور زیادہ علم دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ری ایشور کیا جا رہا ہے کہ آپ پریشان نہیں ہوں, بیکاز ہی فیلٹ اے گریٹ سینس آف رسپانسبلٹی, ٹھیک ہے, کہ یہ میسیج اللہ کی طرف سے ہے اور انسانوں تک پہنچانا ہے, تو میں اس کو بھول نہ جاؤں. اسی طرح سورہ قیامہ کی آیت نمبر 16 اور 17 میں آتا ہے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لو, اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے, ٹھیک ہے. اور پھر یہ آیات سنقرئک فلا تنسا, ہم تمہیں پڑھا دیں گے کہ تم بھولو گے نہیں, الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی, مگر جو خدا چاہے وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی. تو ان دو آیات میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ ایکسیپشن آئی ہے نا الا ما شاء اللہ, کہ مگر جو اللہ چاہے, تو اس سے اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں پڑھا بھی دیں گے اور تم بھولو گے نہیں, ایکسیپٹ واٹ اللہ ولز. تو واٹ ڈز دیٹ مین؟ یعنی کوئی ایسی چیز ہے کہ جو کہ بھلا دی جائے گی؟ تو ایک اوپینین تو یہ ہے کہ اس سے مراد وہ والی آیات ہیں جن میں نسخ واقعہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, ایبروگیشن جو ہوئی ہے. یعنی کچھ قرآن پاک کی آیات ایسی ہیں, آپ یو مائٹ بی فیملیئر ود دس, کہ جن کو کچھ مفسرین نے یا میجورٹی مفسرین نے کہا ہے کہ وہ آیات ایبروگیٹ ہو گئیں, یعنی ان کے بعد کچھ اور آیات آئیں, اینڈ تو وہ ان آیتوں نے جو بعد میں آئیں انہوں نے ان پچھلی آیتوں کو ریپلیس کر دیا اس حکم کو, ٹھیک ہے. تو سورہ بقرہ کی جیسے آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں, کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ہر بات پر قادر ہے؟
تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سنی اور اہل تشیع دونوں اس بات پر متفق ہیں، دونوں اگری کرتے ہیں، دونوں گروپس، کہ قرآن میں نسخ واقع ہوا ہے، یعنی ایبروگیشن ہوئی ہے کچھ آیات میں۔ کچھ جو جدید اہل علم ہیں، کچھ جو ماڈرن ڈے اسکالرز ہیں، ان کے مطابق نسخ نہیں ہوا ہے قرآن میں، یعنی قرآن کی کوئی آیت بھی ایبروگیٹ نہیں ہوئی۔ لیکن کیا ہم یہ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نسخ کے علاوہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کچھ آیات بھولے یا آپ کو بھلائی گئیں؟ تو جن اہل علم کا یہ خیال ہے کہ آپ کو کچھ آیات بھلا دی گئیں، تو وہ سورہ اعلیٰ کی اس آیت اور سورہ بقرہ کی آیت 106 جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اس آیت میں موجود جو لفظ ننسیہا ہے نا، کہ یعنی ہم منسوخ کر دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، تو وہ اس سے پھر ایویڈنس لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ آیات بھلا دی گئیں۔ نسخ سے مراد کیا ہے؟ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ کسی عارضی یا وقتی حکم کو اٹھا لینا، یعنی کوئی ٹیمپرری حکم تھا جو تھوڑے عرصے کے لیے دیا گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر کوئی اور حکم جو ہے ریویل کیا، اور وہ اس پہلے آنے والے حکم کو اس نے ریپلیس کر دیا۔ اور عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نسخ کی 3 قسمیں ہیں، کی جاتی ہیں۔ ایک نسخ حکم ہے، یعنی حکم کا منسوخ ہو جانا، ایبروگیٹ ہونا، مگر آیت جو ہے وہ ابھی تک قرآن میں موجود ہے، ٹھیک ہے، وہ آیت موجود ہے، بٹ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آیت اب ایبروگیٹ ہو گئی ہے۔ اسی طرح نسخ حکم ما تلاوت، یعنی حکم اور آیت دونوں منسوخ ہو گئے ہیں، آیت بھی اب موجود نہیں ہے اور حکم بھی نہیں ہے، مگر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کی کوئی آیت تھی۔ نسخ تلاوت، یعنی اب حکم اس کا برقرار ہے مگر اس کی تلاوت منسوخ ہے۔ دوسری رائے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی آیت نہیں بھلائی گئی، ٹھیک ہے۔ جو دوسرا گروپ ہے اسکالرز کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی آیت ان کو بھلائی نہیں گئی۔ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا الا ماشاء اللہ، یہ ایکسیپشن اللہ نے جو کی، یہ اس بات کے یعنی پاسبلٹی کی نفی ہے، یعنی جب لینگویج میں، عربک لینگویج میں اس طرح کہا جاتا ہے کہ الا ماشاء اللہ، تو وہ ایک طرح سے اس بات کی پاسبلٹی نہ ہونے کی طرف یعنی اشارہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں سورہ ہود کی آیت نمبر 108، اور جو لوگ نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور جب تک آسمان اور زمین ہیں ہمیشہ اسی میں رہیں گے، مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے، بے شک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، یہ خدا کی بخشش ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی وہی الفاظ یوز ہوئے، الا ما شاء ربک، ٹھیک ہے، یعنی کیا، مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے۔ تو یعنی یہ مطلب ہے کہ اللہ ایسا نہیں چاہے گا، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ اس آیت کی لی گئی ہے یا ان الفاظ کی۔ تو یہ جو ایکسیپشن ہے، یہ جو استثناء ہے، یہ کمپلیٹ نیگیشن کے لیے ہے، مکمل نفی کے لیے ہے، جس کو استثناء بالمشیت کہا جاتا ہے۔ تو ان حضرات نے اور بھی جیسے کچھ آیتیں ہیں ان سے بھی انہوں نے ایویڈنس لی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 86 and 87، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم چاہیں تو جو کتاب ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اسے دلوں سے محو کر دیں، یعنی اس کو محو کر دیں، ختم کر دیں، مٹا دیں، پھر تم اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاؤ گے۔ یعنی اللہ اگر چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں کیا فرمایا، الا رحمتم من ربک، یعنی مگر اس کا قائم رہنا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، کچھ شک نہیں کہ تم پر اس کا بڑا فضل ہے، یعنی اللہ ایسا نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو آئی ہوپ دیٹ دس واز کلیئر۔ اچھا، اب یہ جو ہم نے الفاظ پڑھے نا آیت 7 میں کہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، کہ اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ کھلی بات کو بھی جانتے ہیں اور چھپی بات کو بھی، ٹھیک ہے نا۔ جو چھپی بات ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں، اور جو واضح ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو جس خدا کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، لہٰذا آپ اس وحی کو لینے میں جلدی نہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ری ایشور کیا جا رہا ہے، اور آپ کو جو اندیشہ ہو رہا ہے، جو فکر ہو رہی ہے آپ کو کہ آپ سے کوئی بھول چوک نہ ہو جائے، آپ بھول نہ جائیں، لیسٹ یو forget something، تو اس معاملے میں آپ بالکل فکر نہ کریں۔ اس کلام کی حفاظت کی ذمہ داری اس عالم الغیب والشہادہ کی ہے، ہی از the knower of the seen and the unseen۔ اب میں آیت 8 سے پڑھوں گی، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں آسان رستے کی
آسان طریقے کی توفیق دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو پورا پورا لینے اور یاد رکھنے کے حوالے سے فکر مند رہتے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ کام ان کے لیے آسان کر دیں گے. اس کے علاوہ مکی دور میں جو انہوں نے جو مصیبتیں فیس کی اور مخالفین کی طرف سے جو ایذا اور تکالیف اور جو تکلیفیں ٹارچر جو برداشت کیے، اس حوالے سے بھی اللہ ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ حالات ہمیشہ ایسے نہیں رہیں گے، بلکہ آگے آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی اور آپ کو آپ کی منزل مل جائے گی، یعنی وقت بدل جائے گا، حالات تبدیل ہو جائیں گے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورہ الشرح کی آیت نمبر 5 اور 6. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہاں مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے. ان مع العسر یسرا، اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسول کیا جا رہا ہے، ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آسانی بھی آئے گی. اور اسی طرح سورہ الضحیٰ کی آیت نمبر 4، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مفسرین نے آخرت جو ہے اس سے بعد والا دور مراد لیا ہے، یعنی فیوچر کی بات ہو رہی ہے کہ فتح مکہ کے بعد اور حالات بدل جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے. امام راضی نے اپنی تفسیر میں یسرا، یعنی یہ جو آسانی کی اللہ نے بات کی نا کہ آسان طریقے کی، جو یسرا کا لفظ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ اوپینینز، کچھ آراء کا ذکر کیا ہے. نمبر 1، اس سے مراد وہ اچھے اعمال ہیں، وہ اچھے گڈ ڈیڈز ہیں جو انسان کو آسانی کی طرف لے جاتے ہیں. نمبر 2، اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طریقہ سکھا دیں گے جس سے ان کے لیے قرآن یاد کرنا، حفظ کرنا آسان ہو جائے گا. دوسری رائے عبداللہ بن مسعود کی ہے. ان کے مطابق کیا ہے یسرا، کیا ہے یسرا سے مراد جنت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت میں جانے والے اعمال آسان کر دیں گے. اور تیسرا جو اوپینین ہے، تیسری رائے کے مطابق ہم آپ کو، یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شریعت عطا کریں گے جو آسان ہوگی اور وسعت والی ہوگی، ٹھیک ہے، فلیکسیبلٹی ہوگی اس میں. آیت نمبر 9، فذکر ان نفعت الذکریٰ، سو جہاں تک نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو، یعنی جہاں تک آپ کو لگتا ہے کہ نصیحت فائدہ دے رہی ہے آپ نصیحت کریں، ٹھیک ہے. اب جو اگین اس میں جو ایک اوپینین ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہاں پہ جو ان کا لفظ ہے یہ ان شرطیہ ہے، یعنی اف کے معنوں میں ہے. اف دا ریمائنڈر بینیفٹس، تو پھر آپ ریمائنڈر کریں، نصیحت کرو اگر نصیحت فائدہ دے. دوسرا اوپینین یہ ہے کہ ان یہاں پہ کیا ہے، تاکید کے لیے ہے، ایمفسس کے لیے ہے کہ بے شک نصیحت فائدہ دیتی ہے، ٹھیک ہے نا. اب پیغمبر کا کام کیا تھا؟ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، لیکن ان کو زبردستی منوانا آپ کا کام نہیں تھا، ٹھیک ہے، کہ آپ ان کے اوپر کوئی داروغہ بن کے کھڑے ہو جاتے کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، یہ ان کا کام نہیں تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزادی دی ہے کہ ان کو میسج دیا جائے گا، میسج پہنچایا جائے گا، اور اس کے بعد انسان اپنی مرضی، اپنے ڈیسیژن، اپنے ارادے سے اس کو چوز کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے، یہ انسانوں کے اوپر ہے. تو جن لوگوں نے پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن کا جو میسج تھا اس کی دعوت کو قبول نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، تو ان کے بارے میں جیسے ہم نے قرآن پاک میں پڑھا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 میں آتا ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ جو لوگ کافر ہیں، یعنی جن لوگوں نے انکار کر دیا ہے، ماننے سے انکار کر دیا، سچائی کو سمجھ کے جانتے بوجھتے انکار کر دیا ہے، انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. دے ہیو ڈیسائیڈڈ ناٹ ٹو ایکسیپٹ دس میسج. تو اب ان کو جتنی دفعہ بھی آپ ریمائنڈ کریں گے وہ نہیں مانیں گے. لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم تھا کہ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی کیپیسٹی، بلکہ کیپیسٹی سے بڑھ کے وہ تو کرتے تھے کہ لوگوں کو پیغام پہنچاتے رہیں آپ، ٹھیک ہے نا. سورہ انعام کی آیت 70 ہے جیسے کہ اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ان سے کچھ کام نہ رکھو، ہاں اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو تاکہ قیامت کے دن کوئی اپنے اعمال کی سزا میں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے. اس روز خدا کے سوا نہ تو کوئی اس کا دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا.
اور اگر وہ ہر چیز جو روئے زمین پر ہے بطور معاوضہ دینا چاہیں تو وہ اس سے قبول نہ ہو. یہی لوگ ہیں کہ اپنے اعمال کے وبال میں ہلاکت میں ڈالے گئے. ان کے لیے پینے کا کھولتا ہوا پانی اور دکھ دینے والا عذاب ہے، اس لیے کہ کفر کرتے تھے. اور اسی طرح جیسے ہم نے سورہ عبسہ میں بھی دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم تھا کہ جو آپ کی نصیحت کی طرف آنا چاہتا ہے، لپکنا چاہتا ہے، جو ایگر ہے، جو آپ کی بات سننا چاہتا ہے، who wants to follow، اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا چاہتا ہے، آپ ان لوگوں کو پریفرنس دیں. اور ان لوگوں کو ہرگز پریفرنس نہ دیں جو اس کلام کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ان کا کیا اسٹیٹس ہے سوسائٹی میں. اللہ تعالیٰ کے لیے ویلیوبل انسان وہ ہے جو اس پیغام کو لینا چاہتا ہے ایگرلی، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا چاہتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی کچھ اور آیات بھی ہمیں قرآن پاک میں نظر آتی ہیں جن سے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہے اسے ہی نصیحت کریں، اور جو نہیں سننا چاہتا یا نصیحت حاصل کرنے میں انٹرسٹ نہیں رکھتا تو اسے چھوڑ دیا جائے. اب اس قسم کی تمام آیات پر غور کرنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیغمبر جو ہیں ان کی جو بیسک ذمہ داری تھی، بنیادی ذمہ داری کیا تھی کہ ہر ایک تک میسج پہنچ جائے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ ہر انسان تک پہنچ جائے. لیکن جو لوگ دلچسپی نہیں لیتے ان کے پیچھے ہلکان نہیں ہونا چاہیے، اور اپنی جو توانائی، اپنی انرجی ہے اور اپنا جو قیمتی وقت ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور اب کچھ آیتیں دیکھ لیتے ہیں اس حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو سچائی کی طرف لانے کے لیے جو ان کا جو جذبہ تھا، جو ان کی ڈیسپریشن تھی، جس قدر وہ فکر مند ہوتے تھے تو ہلکان لگتا ہے کہ ہو رہے ہوتے تھے. تو ان آیات سے اندازہ ہوتا ہے ان کی اس کیفیت کا. سورہ کہف کی آیت نمبر 6، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. سو شاید، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ ان کے اعراض کے پیچھے، یعنی انہوں نے جو انکار کیا اس کے پیچھے غم سے اپنی جان دے دیں گے کہ اگر یہ لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے. یعنی کیونکہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تو آپ کی کیفیت کیسی ہو رہی ہے کہ جیسا کہ آپ غم سے مر جائیں گے. اسی طرح کی ایک اور آیت دیکھ لیتے ہیں، سورہ شعراء کی آیت نمبر 3، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، شاید کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے پر جان دے دیں گے. تو اس چیز سے منع کیا گیا. اور کئی دفعہ زندگی میں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کوئی لوڈ ونز، ہمارے ارد گرد کچھ لوگ یعنی اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور اٹس ویری پینفل. یعنی جب آپ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایسا نہ کریں، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کوئی لائف سٹائل ایسا ہے ان کا یا کوئی ہیبٹس ایسی ہیں کہ جس سے وہ اپنے آپ کو سیریس ڈیمیج کر رہے ہیں اپنی ہیلتھ کو، تو اٹ از ایکسٹریملی پینفل. بٹ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان ایک حد تک، یعنی جس حد تک وہ کر سکتا ہے وہ اس شخص کی خیر خواہی میں اس کو سمجھائے، لیکن اس کے بعد پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بس پھر آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اپنے آپ کو اس چیز میں ہلکان کر دینا، ہلاک کر دینا، یہ ایڈوائزبل نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ ایک حد تک، یعنی جس حد تک آپ یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں آپ پہنچائیں، اور اس کے بعد پھر جو انٹرسٹڈ ہے پھر اس پہ فوکس کریں. اور اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں سورہ نجم کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو جو ہماری یاد سے روگردانی کرے گا، یعنی منہ موڑے گا اور صرف دنیا ہی کی زندگی کا خواہاں ہوگا، وہ صرف دنیا کی زندگی میں انٹرسٹڈ ہے، اس سے تم بھی منہ پھیر لو، ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ الفرقان کی آیت نمبر 62، اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا. یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے. یعنی اگر آپ کو ایک لوگوں میں یہ اپروچ نظر آ رہی ہے کسی شخص میں کہ وہ سننا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، ہی وانٹس دیٹ ایڈوائس، اور اس کا ارادہ بھی ہے کہ وہ پازیٹیو ہو، وہ فرما برداری کا راستہ اپنائے، وہ شکر گزاری کا راستہ اپنائے، تو وہ شخص پھر جو ہے نصیحت سے فائدہ اٹھائے گا. اور اسی طرح سورہ انعام کی آیت 51 میں بھی دیکھ لیتے ہیں، اور جو لوگ جو خوف رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر کیے جائیں گے، اور جانتے ہیں کہ اس کے سوا نہ تو ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، ان کو اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو
تاکہ پرہیزگار بنے. ٹھیک ہے, when they have that kind of sensitivity and that attitude and that approach, تو وہ لوگ پھر بینیفٹ کریں گے اور ان پہ آپ فوکس کریں, ان کو آپ پیغام پہنچائیں. ٹھیک ہے. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ, جو خوف رکھتا ہے وہ نصیحت پکڑے گا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ, اور بے خوف بدبخت اس سے بچے گا, یعنی نصیحت حاصل کرنے سے بچے گا. تو اب بتا دیا کہ نصیحت کون حاصل کرے گا. یہاں پر خوف رکھنے سے کیا مطلب ہے؟ ایک حساسیت, ایک سینسٹیوٹی ہے اس شخص کے اندر اخلاقی تعلیمات کے حوالے سے. ٹھیک ہے, وہ کانشیس ہے, وہ جاننا چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو کیسے بہتر کرے, اپنے اخلاق کو, اپنے کردار کو, اور آخرت میں اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے, جواب دہی کے حوالے سے بھی وہ سینسٹیو ہے. تو ایسا شخص پھر اس قرآن کی نصیحت سے بینیفٹ کرے گا. اور یہاں پہ جو اگلی آیت جو میں نے پڑھی, یتجنبها الاشقى, یعنی جو بے خوف ہے, جو بدبخت ہے, وہ اس سے بچے گا. تو اشقا کا روٹ ورڈ ہے شین قاف واو, اور یہ سعادت یعنی خوش نصیبی کا اپوزٹ ہے, اس کی ضد ہے, یعنی بدبختی, بدقسمتی. جو اس نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھائے گا وہ سب سے زیادہ بد نصیب ہے, بدبخت ہے. اور خوش بختی اور بدبختی کی دو قسمیں ہیں, ایک تو جو دنیاوی لحاظ سے ہے اور ایک پھر آخرت کے حوالے سے ہے. پھر ان میں سے بھی ہر ایک کی 3 قسمیں ہیں, یعنی کن ایسپیکٹ سے انسان جو ہے وہ بلیسڈ ہوتا ہے یا وہ فارچونیٹ ہوتا ہے یا اچھا رویہ ہوتا ہے اس کا. تو ایک تو یہ ہے کہ جو بلیسڈ ہوتا ہے انسان اپنے روحانی ایسپیکٹ سے, اسپرچول ایسپیکٹ سے, ٹھیک ہے, نفسی پہلو سے. ایک ہے بدنی ایسپیکٹ آپ کا, یعنی آپ کی جو فزیکل باڈی ہے اس کے حوالے سے کہ کیا کیا بلیسنگز ہیں. اسی طرح نمبر 3 خارجی ایسپیکٹ, آپ کی جو انوائرمنٹ ہے جس میں آپ رہتے ہیں, جو دنیاوی نعمتیں انسان کو ملی ہیں, ٹھیک ہے نا, اس حوالے سے جو بلیسنگز ہیں. تو اس آیت میں کون سی والی خوش بختی کی بات ہو رہی ہے؟ روحانی, آپ کی اسپرچول ایسپیکٹ آپ کا, اور پھر آپ کی آخرت کی جو خوش نصیبی ہے, ان دونوں کی بات ہو رہی ہے. امام راضی لکھتے ہیں کہ لوگ 3 قسم کے ہیں. دین کی سچائی کو تسلیم کرنے والے, ٹھیک ہے, جو مان جاتے ہیں. دوسرے کون ہیں؟ جو مکمل انکار کرنے والے, سرکش, ریبیلیس, ٹھیک ہے, وہ کسی حد بندی کو نہیں ریکگنائز کرنا چاہتے, کسی باؤنڈری کو نہیں. تیسرے کون ہیں؟ جو ان دونوں کے درمیان ہیں, نہ انہوں نے مکمل مانا ہے اور نہ انہوں نے مکمل انکار کیا ہے. نصیحت کس کو ملے گی؟ پہلے اور تیسرے گروپ کو ملے گی. یعنی مکمل انکار کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن تک سچائی پہنچ گئی اور انہوں نے اس کو پہچاننے کے باوجود جھٹلا دیا. کس وجہ سے؟ ڈیزائرز کی فالوئنگ کی وجہ سے, ٹھیک ہے, یا ایروگنس, تکبر کی وجہ سے. تو جو پہلا جو گروپ ہے جو سچائی کو مان جاتے ہیں, اور جو تیسرا گروپ ہے, ان کو ہدایت ملنے کے بہت چانسز ہیں اور مل جائے گی. اشقا وہ لوگ ہیں جو مکمل انکار کرنے والے, سرکش ہیں. ایسے لوگوں کو پھر نصیحت فائدہ نہیں دے گی, بیکاز وہ ماننا ہی نہیں چاہتے, ٹھیک ہے, وہ اس کو لینا ہی نہیں چاہتے. دس کمپلیٹ ریفیوزل, کمپلیٹ ڈینائل. الذی یصلی النار الکبریٰ, جو قیامت کو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا. اس بڑی آگ سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد مطلق جہنم کی آگ, یعنی کہ جہنم کی آگ اس سے مراد ہے. جس طرح گناہوں کے درجات ہیں, آخرت میں جہنم کے بھی درجات ہیں. جو کافر, نافرمان اور سرکش ہے وہ جہنم کی سب سے بڑی آگ میں ڈالا جائے گا, یعنی سیویئر پنشمنٹ, دا موسٹ سیویئر. اور تیسرا اس سے مراد جہنم کا سب سے نچلا درجہ بھی ہو سکتا ہے, جس کو ہم دیکھتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت 145 میں درک الاسفل من النار کہا گیا ہے, یعنی دا ڈیپسٹ یعنی سائڈ آف جہنم. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا, کچھ شک نہیں کہ منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تم ان کو کسی کا مددگار نہ پاؤ گے. ٹھیک ہے, یعنی جو اندر سے اس کا کوئی فیتھ نہیں ہے لیکن وہ آؤٹ ورڈلی یہ شو کر رہا ہے کہ وہ بلیور ہے, اس کو منافق کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ثم لا يموت فیہا ولا یحیا, پھر وہاں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا. یعنی اس دوزخ میں کیا ہے؟ مسلسل تکلیف, مستقل تکلیف اور دکھ میں رہے گا. سورہ فاطر آیت 36 and 37.
اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ انہیں موت آئے گی کہ مر جائیں اور نہ ان کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا، ہم ہر ایک ناشکرے کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وہ اس میں چلائیں گے کہ اے پروردگار ہم کو نکال لے، اب ہم نیک عمل کیا کریں گے نہ وہ جو پہلے کرتے تھے، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو سوچنا چاہتا سوچ لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، تمہیں وارن کرنے والا بھی آیا تھا، تو اب مزے چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت 56، جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ان کو ہم عنقریب آگ میں ڈالیں گے، آگ میں داخل کر دیں گے، جب ان کی کھالیں گل جائیں گی تو ہم اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح سورہ فرقان کی آیت 13 اور 14، اور جب یہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے، آج ایک ہی موت کو نہ پکارو، بہت سی موتوں کو پکارو۔ اب آیت 14 سے ہم دیکھتے ہیں کہ سکسیس کا سٹینڈرڈ بتا دیا کہ کون کامیاب ہوگا۔ قد افلح من تزکا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے اپنے آپ کو پیوریفائی کیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا معیار بتا دیا۔ وہ جو بدبخت تھا، جو ناکام رہا، جو فیلئر رہا اور جہنم کا مستحق ہو گیا، اس نے یہ بنیادی کام نہیں کیا جس کے کرنے سے انسان جنت کا مستحق بنتا ہے، اور وہ کیا ہے کام؟ وہ ہے تزکیہ، اپنی انر بینگ کو پیوریفائی کرنا۔ اور جیسے ہم نے اس پہ تھوڑی رمضان والے لیکچر میں بات کی تھی کہ تزکا جو ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ زا کاف واو، اور اس کے دو بنیادی معنی ہیں، ٹھیک ہے، دو اس کے بیسک میننگز ہیں، صفائی اور نمو، بڑھوتری یعنی گروتھ، ٹھیک ہے، کلیننگ اینڈ گروتھ، یہ دو میننگز ہیں اس کے۔ اور ریلیجن کی ٹرمینالوجی میں، مذہب کی اصطلاح میں اس سے مراد کیا ہے؟ ان صفات، ان ایٹریبیوٹس کو اپنے اندر پیدا کرنا، ان ورچوز کو اپنے اندر انکلکیٹ کرنا جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں، اور ان رذائل، ان وائسز کو اپنے اندر سے نکالنا، اپروٹ کرنا اپنے اندر سے جو اللہ کو ناپسند ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک مزکا نفس یعنی ایک پیوریفائڈ سول، جو جس نے اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کیا، ٹھیک ہے، اپنی شخصیت کی اس نے نشو و نما کی، تو وہ شخص پھر جنت میں جانے کا مستحق ہوگا۔ اور یہ جو ہماری پرسنالٹی ہے، یعنی میں نے اس کی ڈیفینیشن بھی لکھی ہوئی ہے یہاں پہ کہ ڈیفینیشن، پرسنالٹی کی ڈیفینیشن جو ہے وہ کیا ہے؟ اٹس دا کمبینیشن آف کیریکٹرسٹکس اور کوالٹیز دیٹ فارم این انڈیویجولز ڈسٹنکٹیو کیریکٹر، ٹھیک ہے۔ یہ ایک کمبینیشن ہے کچھ صفات کا، کچھ کوالٹیز کا، جو ایک انسان کا ایک خاص، ایک اسپیسیفک اس کا کیریکٹر اس سے بنتا ہے۔ تو اس میں اس کے ایٹیٹیوڈز، ٹھیک ہے، اس کے رسپانسز، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو زکوٰۃ ہے، یعنی جو رمضان میں جو ہم چیریٹی کرتے ہیں نا، جو مینڈیٹری زکوٰۃ ہے، اس کا روٹ ورڈ بھی یہی ہے جو تزکیہ کا ہے، تزکا کا۔ وہ کیا ہے؟ زا کاف واو۔ تو یعنی جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کا اپنا تزکیہ بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جو سوسائٹی ہے، جو معاشرہ ہے، اس کی بھی نشو و نما ہوتی ہے، اس میں بھی بہتری آتی ہے بیکاز آف ہز اسپینڈنگ۔ جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ ان کے مال میں سے زکوٰۃ قبول کر لو کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو کہ تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی یہ جو چیریٹی یہ دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس سے ان کے اندر پاکیزگی آئے گی، پیوریفیکیشن ہوگی ان کی بائی دس اسپینڈنگ، ٹھیک ہے، بائی دس شیئرنگ آف دیئر ویلتھ۔ اور اسی طرح سورہ لیل کی آیت نمبر 18، الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو مال دیتا ہے تاکہ اس کا تزکیہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی نیک جنتی انسان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں انسان جو مال خرچ کرتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے انسان کے دل سے بخل، مائزلینس، لالچ، گریڈ، ٹھیک ہے، سیلفشنس، خود غرضی، یہ سب چیزیں اس کے دل سے نکل جاتی ہیں، اور کیا اس کی جگہ پیدا ہوتا ہے؟ رحم دلی، ٹھیک ہے، کائنڈنس، ایثار۔ ایثار کیا ہے؟
ایک طرح سے دوسرے انسان کو اپنے اوپر ترجیح دینا، ٹھیک ہے، سیکریفائس کا جو جذبہ ہے، قناعت، کنٹینٹمنٹ پیدا ہوتی ہے، اور زہد، ٹھیک ہے، یعنی آپ دنیا کی جو چیزیں ہیں آپ ان سے تھوڑا سا لا تعلق ہو گئے ہیں. یہ ساری اعلیٰ صفات انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں when he shares his wealth with others. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا. ٹھیک ہے، یعنی وہ شخص جو تزکیہ کر رہا تھا وہ کامیاب ہو گیا، اور وہ کیا کرتا تھا، وہ اپنے رب کا نام یاد کرتا تھا، اپنے رب کی یاد میں رہتا تھا اور نماز پڑھتا تھا. وہ شخص جو خدا خوفی رکھتا ہے اور وہ نصیحت حاصل کرتا ہے، وہ اپنے رب کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، وہ اپنے رب سے کنیکٹڈ رہتا ہے. ہی از کانشیس آف ہز گاڈ، ہز لارڈ. ذکر کا جو روٹ ورڈ ہے وہ بھی یہی ہے، زال کاف را، جس کا مطلب ہے کسی کو یاد رکھنا اور کسی کی یاد ہمیشہ اس دل میں رہنا آپ کے. اور تذکرہ عربی زبان میں اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے آپ کسی چیز کو یاد رکھتے ہیں، ریمائنڈر. یعنی ٹکٹ کو بھی عربی زبان میں تذکرہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ سفر کی تاریخ اور وقت کی یاد دہانی کراتی ہے، اور پھر وہ آپ کے دماغ پر سوار رہتا ہے، یعنی آپ کو یاد ہو جاتا ہے. ٹکٹ آپ کے سامنے ہوتی ہے، یو نو ایگزیکٹلی کیا ڈیٹ ہے، ٹائم ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کے ذہن میں ایک طرح سے ایسا پیوست ہو جاتا ہے کہ ہاں میں نے اس فلانے دن ہم نے ٹریول کرنا ہے. تو تاریخ، تو پھر جو ذکر ہے وہ کیا ہے، خدا کو ہمیشہ یاد رکھنا. اور جیسے اللہ نے فرما دیا کہ اس ذکر کی، اس یاد دہانی کی جو سب سے افیکٹو شکل ہے وہ کیا ہے، وہ نماز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا ایک کنیکشن ہے جو. اور ہم نے اس پہ عبادت کے مقصد میں بھی بات کی تھی کہ نماز کا سب سے اولین مقصد کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ رہے، اس کی یاد کے لیے وہ نماز اسٹیبلش کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کا پرابلم کیا ہے، وہ کیوں نہیں آتا تزکیے کی طرف. بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور پائندہ تر ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے، اٹرنل ہے. تو اب ان دو آیات سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ دنیا کو چھوڑ دینے کا حکم کہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. صرف پرابلم کیا ہے، پرابلم یہ ہے کہ دنیا پر آخرت کو یعنی ترجیح نہیں دیتا نا انسان، تو دنیا پر آخرت کو ترجیح دینی ہے. اٹس آل اباؤٹ یور پریفرنسز، یعنی آپ نے کس چیز کو اوپر رکھا ہے. اور یہی بات ہم نے سورہ النازعات میں پڑھی تھی، آیت 38 میں، اگر آپ کو یاد ہو. وآثر الحیات الدنیا، یعنی دنیا کی زندگی کو پریفرنس دی اس شخص نے، یعنی اس کے جو دنیا کی کوئی مٹیریل ویلتھ ایکوائر کرنے میں یا کسی طرح سے بھی اس دنیا میں آگے بڑھنے کے حوالے سے اس شخص نے کیا کیا، اس نے ہر چیز کو پیچھے کر دیا. اس نے مورل باؤنڈریز کا خیال نہیں رکھا، حلال حرام کا خیال نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں ان کے حوالے سے وہ کانشیس نہیں رہا، کیونکہ اس کے لیے وہ دنیا سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھی. ٹھیک ہے، تو اس نے پریفرنس دی اس دنیا کی زندگی کو اوور ہز آخرت. اسلام کی روح سے ترک دنیا یعنی دنیا کو چھوڑ دینا اور دنیا پرستی یعنی بس دنیا کا ہی ورشپر بن جانا، یہ دونوں چیزیں ڈیزائربل نہیں ہیں، دونوں مطلوب نہیں ہیں. یہ دونوں اپروچز، کہ آپ یا تو بالکل ہی دنیا چھوڑ دیں، اور آپ دوسری ایکسٹریم کیا ہے کہ بس آپ صرف اور صرف مٹیریلسٹک ہو جائیں اینڈ دیٹس اٹ، آپ کو بس صرف دنیا کی جو ہے نا نعمتیں اور آسائشیں چاہیے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بزرگ جو گزرے ہیں، جن بزرگوں نے اس قسم کی آیات کی وجہ سے ترک دنیا کا راستہ اختیار کیا، یعنی انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا، اور وہ در حقیقت وہ کیا تھا، وہ ایک زہد کی اعلیٰ ترین شکل تھی. زہد کیا ہے، پائٹی کیا ہے، یعنی آپ دنیا اور اس کے جو عیش و عشرت ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ کی کریشن کی بہتری کے لیے، اس کی ویلفیئر کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ چھوڑ دیتے ہیں دنیا کو، اور یا پھر آپ اس کو بہت لمٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جس طرح ہمارے سامنے ایک مثال ہے عبدالستار ایدھی کی. ٹھیک ہے، اب تو ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے. بٹ اگر آپ ان کا اپنا لائف سٹائل دیکھیں تو وہ کیسا تھا، بالکل ٹیٹرڈ کپڑے وہ پہنتے تھے، ٹھیک ہے، پیوند لگے ہوئے. بٹ واٹ واز دا پرپز بیہائنڈ اٹ، ہی وانٹیڈ ٹو ہیلپ ہز پیپل، یعنی وہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے ایسا کر رہے تھے کہ وہ سارا جو مال جو کچھ ان کو ملتا تھا، جو وسائل تھے ان کے پاس، وہ سب اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے اسپینڈ کرتے تھے. ٹھیک ہے،
تو سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو مہاجرین سے پہلے ہجرت کے یعنی گھر یعنی مدینے میں مقیم اور ایمان میں مستقل رہے اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں. یہاں پہ مہاجرین اور انصار کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہاؤ دا انصار سپورٹڈ دا امیگرنٹس جو مکہ سے آئے تھے, اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور خلش نہیں پاتے اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں. ہاؤ دا انصار دا ہیلپرز آف مدینہ ہاؤ دے ہیلپ دا امیگرنٹس, ٹھیک ہے, انہوں نے ان کو اپنے اوپر ترجیح دی, خواہ ان کو خود احتیاج ہی ہو, اپنی ضرورت کو پیچھے کر کے ان کی ہیلپ کی. اور جو شخص حرص نفس یا لالچ سے بچا لیا گیا یا سیلفشنس سے بچا لیا گیا تو ایسے لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو یعنی اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ جو شخص اپنی سیلف سے رائز کر جائے, ٹھیک ہے نا, اور دوسروں کا سوچے, دوسروں کی ویلفیئر اس کے لیے امپورٹنٹ ہو جائے, تو ایسا پھر شخص اللہ کی نظر میں کامیاب ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو بکر صدیق, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی جو زندگیاں ہیں وہ اس کی مثالیں ہیں. اور انہوں نے یعنی بالکل ایک فقر کی زندگی اڈاپٹ کی, اینڈ دیٹ واز ان کا اختیار تھا, یعنی وہ بائی چوائس ایسے رہنا چاہتے تھے, ٹھیک ہے. اور بعد کے بڑے صوفیہ کرام کا بھی یہی طرز رہا, ٹھیک ہے. لیکن یہ جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ کچھ لوگ اگر سوسائٹی میں ایسا کرتے ہیں تو دیٹ از ٹو سیٹ این ایگزامپل کہ یعنی باقی لوگ اس سے یہ ریئلائز کریں کہ ہم اتنا زیادہ جو ایکسٹراویگنٹ لائف اسٹائل گزار رہے ہیں ہم اس میں کمی لے آئیں. یعنی ایسے بھی تو لوگ رہ رہے ہیں نا جو اتنی یعنی بالکل اپنی محدود وسائل کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ, یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی ہے. یہی پیغام جو دین کا مین میسج ہے, جو بنیادی پیغام ہے, یہ کیا, یعنی انسان جب اپنا نفس کو پاک کرتا ہے تو وہ کامیاب ہوگا. یہ جو مین میسج ہے دین کا, یہ پچھلی کتابوں میں بھی یہی تعلیم دی گئی ہے. سورہ نجم کی آیت 36 and 37, بس یہ تھوڑا سا رہ گیا, دین ویل اینڈ دا کلاس انشاءاللہ. کیا جو باتیں موسیٰ کی صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى, اور ابراہیم علیہ السلام کی جنہوں نے حق کے طاعت اور رسالت پورا کیا. اور اسی طرح سورہ شورا آیت نمبر 13, اسی نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا, اور جس کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی ہے, اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا, وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا, ٹھیک ہے نا, فرقے نہ بنانا. جس چیز کی طرف تم مشرکوں کو بلاتے ہو وہ ان کو دشوار گزرتی ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ میں برگزیدہ کر لیتا ہے, پسند کر لیتا ہے, چن لیتا ہے, اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنا راستہ دکھا دیتا ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ, یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں. تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو میسج ہے انسانیت کے لیے تھرو آؤٹ دی ایجز, دا مین میسج ہیز ریمین دا سیم, ٹھیک ہے نا. جو اصل دین ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنا نفس, اپنے باطن, اپنے سول, اپنی پرسنالٹی کو پیوریفائی کرے, ٹھیک ہے, اور اپنی سیلفش یعنی اپنی جو ایک سیلفش زندگی گزارتا ہے اس سے وہ نکل آئے, وہ اس سیلفشنس سے باہر آئے, اس کے اندر ایمپتھی ہو لوگوں کے لیے, سمپتھی ڈیولپ ہو, وہ شیئر کرے اور وہ اپنے ارد گرد لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرے. تو ایسا انسان جب وہ اپنا نفس کا تزکیہ کرے گا اور وہ اللہ کو یاد رکھے گا, ٹھیک ہے, اپنی جواب دہی کو بھی ذہن میں رکھے گا, تو پھر وہ انسان کامیاب ہو جائے گا آخرت میں. اور یہ میسج, یہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے, یہ تمام پچھلی کتابوں میں بھی مین میسج یہی ہے. باقی شریعت جو ہے وہ ڈیفر کرتی رہی ہے, شریعت میں چینجز رہے ہیں, لیکن مین میسج دین کا یہی رہا ہے تھرو آؤٹ دی ایجز. اب اس سورہ کو اگر ہم سمرائز کریں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفات بتائیں, اللہ تعالیٰ کریٹ کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ نے تسویہ کیا انسان کا, پھر اس کی ڈیسٹنی مقرر کی یعنی تقدیر بنائی, اور پھر ہدایت پر ہر ذرے میں یہ نمایاں ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفات ہیں اس دنیا کی ہر پارٹیکل میں ہم دیکھیں تو یہ اللہ کی صفات نظر آتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ تمام عیوب, تمام فالٹس
اور نقائص یعنی کمی سے پاک ہیں، منزہ ہیں، اور اس کی جو پاکیزگی کا جو بیان ہے اور اس کا جو اقرار ہے وہ قرآن اور صاحب قرآن کا مقصد ہے. یعنی جب انسان تسبیح کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو ہی از ڈکلیئرنگ ہم فری آف آل فالٹس. ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے کائنات کا، اس میں ہمیں گریڈیشن نظر آتی ہے، تدریج ہے، ڈھیل ہے. اللہ تعالیٰ فوراً سزا نہیں دیتے، ایسی نہیں ہے اللہ کی ذات کہ فوراً بھڑک اٹھیں اور فوراً آگ کا بگولہ بھیجیں اور ڈسٹروائے کر دیں انسانوں کو. مخالفین پیغمبر کو جس عذاب اور مخالفت کے نتیجے میں، مخالفین پیغمبر جو تھے وہ ان کو جس عذاب اور مخالفت کے نتیجے میں ان کو جو کانسیکوینسز کی جو دھمکی دی جا رہی تھی، ان کا ظہور یعنی اس عذاب کا آنا اپنے وقت پر وہ ہونا تھا. اس لیے مخالفین کو چاہیے کہ وہ خدا کی صفات اور اس کے لاز پر نظر کریں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ چیزیں ایک دم سے ہو جائیں. اس کائنات میں ہر چیز ایک سٹیج وائز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی قانون بنائے ہیں چیزوں کے لیے، اور اپنے اس نظام اور قوانین کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر پلانٹ سے، ویجیٹیشن سے مثال دی کہ کس طرح وہ گرو کرتی ہے، پھر وہ کلر چینج کرتی ہے، پھر وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید کی جو حفاظت ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے یاد رکھنے سے متعلق جو ان کو جو پریشانی ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ری ایشور کر دیا کہ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کریں گے. اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کے اس کلام سے کون سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور کون سے بدبخت جو ہیں اس سے محروم رہ جائیں گے، اور ان دونوں گروہوں کا پھر انجام کیا ہوگا. اس کے بعد اللہ نے جو اللہ کے ہاں جو کامیابی اور ناکامی کا معیار ہے وہ بتا دیا، سٹینڈرڈ بتا دیا، یعنی تزکیہ نفس. اور پھر سورہ طٰہٰ میں جیسے آیت 72 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بذالک جزاء من تزکیٰ، یعنی جنت صرف مزکیٰ کے لیے ہے، پیوریفائڈ سول کے لیے جنت ہے. ٹھیک ہے. اور تزکیے کے لیے 2 باتیں بتائیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا ذکر اور نماز. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بتا دیا، اور اب میں نے تزکیے کے حوالے سے میں نے اور بھی آپ کو جس طرح اس میں نے آیتیں کوٹ کی تھیں کہ مال خرچ کرنے سے بھی انسان پیوریفائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر سے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان ہم، کیونکہ ویسے بھی اس مہینے انسان زکوٰۃ تو دیتا ہی ہے، یوزلی پیپل پریفر ٹو گیو زکوٰۃ ان دس منتھ، تو آپ جو ہے یو میک اٹ اے ہیبٹ آف شیئرنگ تھنگز اینڈ ناٹ جسٹ ٹینجیبل، آپ انٹینجیبل چیزوں کے حوالے سے بھی. ٹھیک ہے. اپنا وقت، اپنا کیئر، کنسرن، یعنی یا علم یا اینی اسکل دیٹ یو ہیو، شیئر اٹ ود ادرس، ٹیچ اٹ ٹو ادرس ان اینی فارم. یعنی کھانا کھلا سکتے ہیں یا اپنی مٹیریل چیزیں شیئر کرنا، تو شیئرنگ. ٹھیک ہے. کہ جس کو جس چیز کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم سب کوشش کریں اور اپنے اوپر ورک کریں. ٹھیک ہے. اپنی پرسنالٹی پہ، اور اپنے، جیسے میں نے کہا کہ مے بی یو شوڈ رائٹ اٹ ڈاؤن. اینڈ جیسے پچھلی کلاس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر ایک چیز میرے اندر ہے جس کو میں اپنے اندر سے نکالنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے سب سے افیکٹو طریقہ یہ ہے کہ یو جسٹ فیک اٹ ٹل یو میک اٹ. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آئی ایم ناٹ اے جنرس پرسن. ٹھیک ہے. مجھے نہیں اچھا لگتا شیئر کرنا. میں زبردستی شیئر کروں اور میں کرتی رہوں گوئنگ اگینسٹ مائی سیلف، ایونچولی کیا ہوگا، میرے اندر وہ عادت پیدا ہو جائے گی. پریکٹس ول میک پرفیکٹ. ٹھیک ہے. سو دیٹ از دا بیسٹ وے ٹو گو اباؤٹ دیٹ انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.